آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑے زور و شور سے گردش کر رہی ہے اور پاکستان کے بڑے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے اور پاکستان کے ایک معروف ریٹائرڈ جسٹس بڑے زور و شور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرانس کی ایک کمپنی نے فضا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے اور جدید سائنسی تکنیکوں کے ذریعے سے دوسری آوازوں کو اس سے الگ کیا جا رہا ہے اور 2030 تک وہ خطبہ منظر عام پر آ جائے گا اور ہم سب اس کو سن سکیں گے جیسے ہم عام طور پر ویڈیو اور ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرانس مسلمانوں کا خیر خواہ کب سے ہو گیا؟ یہ وہی فرانس ہے جس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے، سب سے زیادہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات فرانس میں ہوئے اور ببانگ دہل ہوئے، اور پھر یہاں تک کہ فرانس کی حکومت نے ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو مذہبی آزادی کا رنگ دیا۔ اور یہ فرانس، اس کی ایک کمپنی نے آپ صلی اللہ علیہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لیا ہے فضا سے، اور اس کو الگ کر رہے ہیں اور اس کو منظر عام پر لائیں گے۔ فرانس کو کب سے سوچی ہے کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے خیر خواہ کہاں سے؟ ہاں، بڑی خوشی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دل و جان پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ ایک نیا فتنہ پرورش پا رہا ہے۔ یہ نیا دور کھل جائے گا فتنوں کا، یہ مسلمانوں میں انتشار کا ایک نیا ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ تو خدا را سوچئے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچئے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، خاکے بنانے والے نعوذ باللہ ملک مسلمانوں کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کیجئے اور سوچئے اور سوچئے اور سوچئے۔